السلام علیکم حضور۔ اس سپتمبر میں 5 6 7 ستمبر کو حضور سیدنا سلطان علی بن عثمان الجویری حضرت سیدنا دادا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، تو میرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے، انہی کی ذات سے۔ حضور ان کی جو قبر انور ہے اس کے ساتھ جو کتبہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ، تو یہ دعا میں لکھا بھی جاتا ہے، کتبوں میں کتبے میں بھی لکھا ہوا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ تو میں نے بہت سے علماء سے اس کا پوچھا تو مختلف جوابات اس کے آئے۔ جو سب سے زیادہ متاثر کن جواب تھا وہ علامہ مقصود احمد قادری صاحب نے دیا، جو ان دنوں نیو یارک میں ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے جو علوم ہیں وہ پھوٹتے ہیں۔ خفیہ سے مراد خفی علوم ہے اور جلیہ سے مراد جلی علوم ہے۔ حضور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو خفی علوم ہے اور علم لدنی جو ہے ان کا حصول کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ جیسی شخصیت ہی بتا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں کہ علم لدنی اور علوم الخفیہ یعنی خفی علوم کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ کن لوگوں کو علوم غیبیہ اور علم لدنی یہ حاصل ہوتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، سب سے بڑا جو علم لدنی ہے، یعنی جو اللہ نے عطا فرمایا، وہ وحی خداوندی ہے، جس سے کہ ذریعے اللہ پاک انبیاء کو علم دیتا ہے۔ وہ اب چھپا ہوا تھا علم تھا، مثلا قرآن جو ہے کون جانتا تھا؟ اللہ فرما کنت تدری مل کتاب، آپ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ بھی قرآن مجید اترنے سے پہلے، یعنی قرآن کا علم اللہ پاک نے اس دینے سے پہلے بھی آپ کے علم میں یہ نہیں تھا، اللہ پاک نے دیا تو ان کو یہ علم ہوا، تو دوسرے کا تو سوال ہی نہیں۔ تو سب سے بڑا دیکھیں جو خفی علم ہے وہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات اور صفات اور اللہ پاک کی معرفت، آخرت کی معرفت، کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی غیب جس کو کہتے ہیں نا، غیب کی چیزیں، غیب کی چیزیں کہ امراض میں جنت غیب میں ہے، جہنم غیب میں ہے، قبر میں کیا ہونا ہے، موت کے بعد کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہونا ہے، اور جو عالم ارواح میں کیا ہوا، اور جب اللہ پاک جو ذات ہے اس کو کون سی چیزیں پسند ہے، کون سے ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ جیسے امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بندہ سامنے بیٹھا ہو تو ہم اس کی پسند ناپسند جاننا مشکل ہے، کہ اس کو کون سی سبزی پسند ہے، اس کو کون سا کپڑا پسند ہے، اندازہ لگا سکتا ہے بندہ۔ تو اللہ کی ذات جو غیب الغیب ہے، جو نظر ہی نہیں آتی ہے ہمیں، تو نہ اس کا ہمیں عطا کر سکتے ہیں اس کی ایک صفت کا بھی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی اللہ پاک کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کون سا عبادت کا طریقہ اللہ پاک کو پسند ہے، کون سا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ پسند ہے؟ تو پہلے تو یہ جانیں کہ یہ بذات خود ایک علم خفی تھا جو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کھولا، اپنے پاس سے وہ عطا فرمایا نا، قرآن اور بھی علوم جو ہے، جو سنت جن کو کہتے ہیں۔ تو پہلے وہ تھے، وہ یہ علم خفی کا وہ حصہ ہے جس کا جاننا فرض اور ضروری ہے، اگر نہ ہو تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ مثلا یہ ایمانیات ہیں، عبادت کا طریقہ ہے، اللہ پاک کی جو پسند ناپسند ہے، حلال حرام وغیرہ، تو پہلے تو ہم اس کو ماسٹر کریں۔ اب ایک بندہ حدیث شریف میں جو علم ہے وہ بھی خفی علم ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، خفیہ نبی علیہ السلام نے کھولا نا، وہ پہلے پڑھے۔ قرآن مجید میں بذات خود کلام خداوندی اللہ پاک سے نکلا ہے وہ کلام، اس کو جانے تاکہ اس کو تو ماسٹر کرے، اور یعنی اس یا اپنی حد تک جو بھی اس کو پسند ہے، جو بھی یعنی جتنا اس کے لیے اہم ہے۔ اس کے بعد جو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ جو اس کے پاس علم ہے، مثلا یہ جو وحی خداوندی والا علم آ گیا، جو اس علم پر عمل کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو وہ دیتا ہے
جو وہ نہیں جانتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے بھیجا نا علم تو وہی کا، تو یہ بھی لدنی علم ہے، یعنی حضور علیہ السلام میں کسی نے تو نہیں سیکھا، تو آپ نے اللہ نے دیا نا، علم لدنی ہی ہے۔ پہلے جو علم لدنی ضروری ہے، جو جس کا جاننا مخلوق کے لیے ضروری ہے، وہ جو اللہ پاک نے اتارا اس کو ماسٹر کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، سنت کو سمجھے۔ اب ایک بندے نے اللہ پاک نے بھیجا تھا قرآن حدیث علم، وہ اس نے پڑھ لیا اور عمل بھی کر رہے ہیں، تو اب دیکھیں نا بات بنتی ہے کہ اس کو اور زیادہ دیں، اب کوئی اضافی علم اس کو اور بھی دے دیں یا اس کی تفصیل دے دیں، اس کو پھر کہیں گے وہ علم لدنی یعنی اللہ پاک۔ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ تقوی اختیار کر کے جو اس نہ علم ہے اس پر عمل کرے، اور پھر اللہ پاک اور بھی اس کو عطا فرمائے گا، انشراح صدر جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ تزکیہ کی فیلڈ میں جاتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے اور ساتھ جو ہے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اعضاء کو پاک کرتا ہے، دماغ کو پاک کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، تو روحانی مراقبات کرتا ہے، تو بعد مرتبہ اس پر جو غیب کی چیزیں ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا علم لدنی ہے، اس کو علم ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی قرآن حدیث میں وہ چیزیں آ چکی ہیں، اب فرق یہ ہے کہ اس نے چلو تھوڑا سا مشاہدہ کر لیا، اور پھر ان کو بھی قرآن حدیث پر پیش کرنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ میل کھائیں، اس کے سے مطابقت رکھیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی اعتبار نہیں، وہ پتہ نہیں ہمارا نفس کا وہ دھوکہ ہو، شیطان کا دھوکہ ہو، کوئی جن بن کے آ گیا ہو، کوئی شیطان وہ ہم منظر دکھا رہا ہو، تو پھر بھی یعنی تو ایک وہ ہے، یعنی کہ اللہ پاک کسی کو وہ عطا فرمائے، تو یعنی کوئی چیز خواب میں، یہ بھی ایک قسم کا علم لدنی ہے، خواب میں کسی کو کسی چیز کا علم ہو گیا، وہ بات پتہ چل گئی، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دو ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ پاک نے جو پہلے علم لدنی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے اس پر عمل کرے تو اللہ پاک اس کو پھر اور عطا فرمائے گا، اس کے اسرار عطا فرمائے گا اور معرفت عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ تزکیہ کا یعنی سفر طے کرے، اپنے آپ کو پاک کرے اور اللہ کی طرف جائے، تو پھر اس کے دل پر، اس کے باطن پر علوم یعنی کھل سکتے ہیں۔ ابھی ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ یعنی بعض بزرگوں نے حضور علیہ السلام سے حدیثوں کی شرح سنی، قرآن مجید کی تفسیر سنی، تو یہ مطلب آپ کتابوں میں اس طرح کے مکاشفات وغیرہ اپنا ملتے ہیں، لیکن اس کے لیے بندے کا ملنا ضروری ہے، وہ بندہ جو آپ کو ادھر پہنچا سکے۔ خود یہ مشکل ہے، لیکن خود سوچیں نا، ضروری بھی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کا یہ جو پہلے ایک چیز فرض واجب سنت درجے کی ہے جو وہ بھی علم لدنی کا حصہ ہے، میں اس طرف توجہ نہ کروں، اس پر عمل نہ کروں، اس کو نہ پڑھوں، اس کو مجھے حضور علیہ السلام کی حدیثیں تو چلو یہ جو 6-7 کتابیں ہیں مشہور کم از کم میں پڑھی ہوں، یا ان کی شرح تھوڑی بہت قرآن مجید کی تفسیر، تو پھر تو میں اچھا لگتا ہوں، کہتا ہوں کہ مجھے کچھ مزید علم چاہیے، یعنی وہ بھی نفل درجے کا ہوگا، یعنی آپشنل ہے، کوئی فرض واجب۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سیدنا خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کافی تکوینی علوم جو ہوتے ہیں، بات چھپی ہوئی چیزیں، اب وہ ظاہر نہیں ہوئی تھی تو وہ قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ تو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ، کیونکہ وہ اس درجے کے ولی تھے کہ ظاہری شریعت کے بھی عالم اور طریقت کے بھی، اور جو روحانیت کا علم ہے وہ بھی، اور علوم دنیا بھی آپ کو عطا ہوئے، تو دونوں آپ یعنی سکھائے بھی اور جو ہے وہ اپنا سیکھے بھی۔ تو باقی یہ اہل اللہ ہوتے ہیں اور اپنے وقت میں خدمت کرتے ہیں، پھر جو ہے دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اور ان کا فیض جاری رہتا ہے جن لوگوں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری کسی زاویہ میں یا کسی بندے سے رابطہ کریں، اس رستے پہ چلیں تو اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن پہلے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ تو اس پر تو بندہ شکر گزاری اور وہ تو حاصل کرے، فائدہ اٹھائے اس سے۔